نبی کے آنے سے زندگی کو حقیقی نور ملا ہے، تو کیا اس آنے کو معمولی آنا سمجھ لیا جائے؟ تو اس جشن بہارا کو عقیدت و احترام کے ساتھ منائیے گا اور اس کے تقاضوں کے ساتھ منائیے گا۔ گلی گلی حضور کے نام کی محافل بپا کیجیے، درود و سلام کے گجرے بارگاہ ناز میں پیش کیجیے، عقیدتوں کا اظہار کیجیے، حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کیجیے۔ 12 ربیع الاول کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ ہم آقا سے عہد کرنا ہے کہ پیارے آقا، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام ہوا، ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، آخری سانس تک آپ کے وفادار رہیں۔ جو دین آپ لے کر کے آئے اس دین کو غالب کرنے کے لیے انتھک محنت کریں گے اور اپنی صلاحیتوں کو اس راستے میں لگا دیں گے اور اپنے آپ کو وقف کر دیں گے خدمت دین متین کے لیے۔ اپنا سب کچھ حضور کے لیے پیش کرنے کا عزم کریں۔ صرف جھنڈیاں لگا دینے سے، چراغاں کر دینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا۔ ضرور لگائیں جھنڈیاں، چراغاں بھی کریں، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت کا حق یہ دو کام کرنے سے ادا نہیں ہو جائے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس طرح گلیوں کو صاف کر رہے ہو، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ۔ حسد، حقد، کینے، بغض، نفرت کتنے کتنے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں دل کی گلیوں میں۔ آؤ کوئی جھاڑو لے کر کے ذرا دل کو بھی صاف کرو۔ بازاروں میں جھنڈیاں لگانے والوں، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ۔ چھتوں پہ چراغاں کرنے والوں، دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے۔ تو آؤ دل کو صاف کرو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، چراغاں بھی کرو، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالو ایک باری۔ ہمارا تو سب کچھ حضور ہے۔ کیا خوب کہا تھا مولانا ظفر علی خان نے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ آؤ اسی کائنات میں بسنا شروع کرو، دائیں بائیں کی بستیوں سے نکلو اور اسی کائنات میں بسو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام لگا دو۔ اتنا پیارا موسم اور ایسے گزر جائے، کیوں گزرے ایسے؟ اس موسم میں برستے ہوئے انوار کو اپنے اندر جذب کرو، اپنے باطن کو روشن کرو اور انوار ولادت سے اپنے اندر کے اندھیرے مٹانے کی کوشش کرو۔ گلی گلی حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوشبو پھیلے، نگر نگر حضور کے پیار کی مہک ہو اور امت حضور علیہ السلام کی الفت، محبت اور پیار کے سانچے میں اس طرح ڈھلے کہ ان کا ظاہر باطن کا نقشہ حضور کی سنت کی مطابقت میں ہو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہاری وضع قطع ایسی ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے۔